آلف اللہ چندے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی اتفاق ہے ہم بیٹھے ہوئے اس وقت کسی گارڈن میں اور چاروں طرف یہ ہریالیاں اور یہ پھول پودے بوٹیاں نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ. ظاہر ہے اس کے اندر اس کو یہ آج یہ جو نشو نما پا کر یہ بڑے بڑے پھول بن چکے جھاڑیاں بن چکی تو پہلے کیا ڈالا تھا بیج بوٹی پھر اس کو چھوڑ نہیں دیا تھا پھر اس کو پانی دیا تھا اس کو جتنا پانی درکار ہے اس کو پانی دیا اس کو روشنی ملی اس کی پرورش ہوئی اس کی دیکھ بھال ہوئی اس کی نگہبانی ہوئی کہاں سے تراش خراش کرنا ہے کیسے اس کو بڑھانا ہے یہ مالی کا کام ہوتا ہے تب جا کے یہ بنتا ایک اچھا خاصا باغ پھر پھول پھر خوشبو. ہاں جی سلطان باہو سلطان العارفین کہتے ہیں کہ یہ ذکر کی بوٹی میرے دل میں لگائی میرے مرشد نے. اب یہ بوٹی لگ گئی اب اس کو پانی دینا ہے جب پانی دیں گے تو یہ پھلے گی پھولے گی پھر خوشبو دے گی پھر جان جو ہے وہ ہلکی ہوگی. روح جو ہے نا روح انسان کی روح یہ لطیف ہے جسم ثقیل ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا واقعی اللہ والے تو ان کی روحیں روح تو ہوتی لطیف ہے لیکن وہ پھر ذکر کر کے اللہ کا ذکر کر کے اور لطیف کرتے ہیں پھر ان کو موومنٹ میں ایزی ہوتا ہے. ہلکی چیز ادھر سے ادھر فوراً ہو جاتی ہے بھاری چیز نہیں ہوتی. یہ ہمارے جسم جو ہے نا بڑے ثقیل ہو گئے اور ہم نے گناہ کر کر کے روح کو بھی ثقیل کر دیا. اب اس کو اگر لطافت دینی ہے دوبارہ ہلکا کرنا ہے تو ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو اس سے لو لگا دو. سلطان العارفین کہتے ہیں کہ میرے من میں میرے دل میں ذکر کی بوٹی لگ گئی مرشد نے لگا دی. بڑا کمال کا کلام ہے بڑا کمال کا بہت ہی گہرا. میں آگے تھوڑا بتاؤں گا انشاءاللہ پہلے سنیے. کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اثبات دا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفی اثبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا تے جا پھلاتے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جگ جگ جیوے مرشد باہو جیوے سونا مرشد باہو جیوے سونا مرشد باہو جے بوٹی لائی اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا لوں لوں دے منڈے لکھ لکھ چشمہ تے ہک کھولا ہک کجاں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول کجاں
مرشد دا دیدار اے باہو 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 مینوں لکھ کروڑاں حجاں عقل کا مارا کہہ سکتا ہے کہ مرشد کا دیدار لکھ کروڑ حج کیسے ہو گئے؟ آئے ہائے، میں نے کہا نا یہ بڑا گہرا کلام ہے، یہ عارفوں کا کلام ہے۔ سمندر میں تہ میں موتی ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں اٹھاتا، اس کو نکالنے کے لیے غوطہ خور چاہیے، وہ غوطہ خور جاتا ہے پھر نکال کے آتا ہے۔ تو عرفا کا کلام بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر ایک سمجھ نہیں سکتا، جو اس فیلڈ کا ہے وہ جائے گا، وہ نکال کے آئے گا۔ یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی سمندر خود جوش پر ہوتا ہے، سمندر خود جوش پہ ہوتا ہے تو خود ہی بھیج دیتا ہے باہر، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کنارے پہ کوئی کھڑا تو ہو، کنارے پہ کوئی کھڑا تو ہو جو اٹھائے۔ سلطان باہو، سلطان العارفین، یہ کوئی ایسے ہی کوئی تیر چلایا ہوا میں کہ مرشدہ دیدار باہو میں لکھ کروڑا حج جاؤں؟ نہ، بڑی کمال کی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ جو بھی اس دنیا میں ہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہمیں کیا پتا نا، ہم پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، لیکن جو عرفا ہوتے ہیں نا، عارف، ان کی بات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے پوچھا، اے صدیق، آر یو ریمبر؟ اے صدیق، تمہیں یاد ہے؟ میں مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہوں، بھائیو آپ کو کچھ یاد ہے؟ آپ کہیں گے کہ آپ کوئی ہنٹ دیں، کوئی اشارہ دیں، کس بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا حضور کو اشارہ دیں، کوئی ہنٹ دیں، آقا کیا یاد دلا رہے ہیں؟ نہ، جب محبوب نے کہا صدیق یاد ہے، صدیق کہتے ہیں حضور یاد ہے۔ اور صرف یہی یاد نہیں ہے، یہ بھی یاد ہے، یاد تو ہے لیکن یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے جسم نہیں بنے تھے، جب اب ہم عالم ارواح میں تھے، جب اللہ نے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ تمام ارواح نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یہ بھی یاد ہے کہ بلا سب سے پہلے آپ نے کہا تھا۔ تو صدیق اکبر کو کہاں کی بات یاد ہے؟ یہ ہوتے ہیں عارف، یہ ہوتے ہیں عرفا۔ ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح میں تھے۔ اللہ فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ یہ تو نہیں فرمایا کیا میں تمہارا اللہ نہیں؟ یہ تو نہیں پوچھا کہ کیا میں تمہارا اللہ نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو رب کہتے ہیں، اور یہی رب کا لفظ والدین کے لیے بھی استعمال ہوا، کما ربیانی صغیرہ، ہے جی، جو پالتا ہے نا اس کو رب کہتے ہیں۔ والدین نے ہمیں پالا، کچھ کھلایا پلا کے نہیں، کیسے پالا بھائی؟ کھلایا پلایا نا، کھلا پلا کے پالا نا۔ تو عالم ارواح میں تھے ہم، کیا ہماری غذا کیا تھی؟ وہ کیا کہ وہ کس چیز سے پال رہا تھا؟ اور عرفا فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر تھا۔ یہ عالم ارواح میں ہماری غذا تھی، عالم ارواح میں ہماری غذا تھی اللہ کا ذکر۔ اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آتے ہی روتا ہے، وہ زبان حال سے کہتا تھا کہاں تھا کہاں آ گیا۔ یہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ، بچہ روتا ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں، میرا بچہ آ گیا، میرا منا آ گیا، میرا چاند آ گیا، میرا چنو آ گیا، میرا منو آ گیا۔ دادا بولتا ہے میں دادا بن گیا، ماں بولتی ہے میں ماں بن گئی، وہ کہتے میں نانی بن گئی، میں پھپھو بن گئی، میں مامی بن گئی۔ ہر کوئی ہنستا ہے، مسکراتا ہے، وہ روتا ہے۔ اور یاد ہے پتا ہے آپ کو، جو بچہ روئے نا پیدا ہو کے اس کو مارا جاتا ہے۔ رو، بچہ جب پیدا نہیں ہوتا نا، وہ جب روتا نہیں نا تو کہتے ہیں یہ ایب نارمل ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، جو بچہ پیدا ہو کے روئے نا تو کہتے ہیں یہ ایب نارمل ہے۔ جو نارمل ہوتا ہے نا وہ روتا ہے، آتا ہے روتا ہے،
غذا چھوٹ جاتی ہے. اب میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، یہ بچہ دنیا میں آیا، ہم آئے دنیا میں، ہمارا وسیلہ کون بنے؟ ماں باپ. ہاں جی، کوئی اوکھی غلط نہیں کہتی، ماں باپ وسیلہ بنے نا. ماں کون ہے؟ آقا فرماتے جس نے ماں کو محبت سے دیکھا، پیار سے دیکھا، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب. کیا حضور نے یہ فرمایا زندگی میں ایک دفعہ کہ دن میں ایک دفعہ؟ جتنی دفعہ دیکھے، جتنی بار محبت سے دیکھے، جتنی بار، مقبول حج کا ثواب. حج نہیں، مقبول حج کا ثواب. ماں کو محبت سے دیکھنا اور جنت اس قدموں کا تلے. اور جو لے کے آئی وہاں سے، جو غذا چھڑوا کے آئی، اس کو دیکھو تو بار بار دیکھو تو حج کا ثواب. جو چھڑوا کے آئی غذا اور جو پھر جوڑ دے، جو پھر وہ غذا جوڑ دے، تعلق جوڑ دے، وہ پیر، وہ مرشد، وہ تعلق جوڑ دے، تو پھر اس کو دیکھو تو پھر کیوں نہ کہیں مرشد دا دیدار ہے واہ مینوں لکھ کروڑا حجاں. امام شعرانی سے پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کے 3 فرائض ہیں. مرشد کے، جو پیر ہوتا نا، پیر واقعی پیر، منگل بدھ جمعرات والا نہیں، جو پھر گزر جائے تو پھر پتہ چلے وہ پیر تھا، ایسا پیر نہیں، جو واقعی پیر ہو، جو مرشد ہو. مرشد کے 3 فرائض ہیں. کتنے؟ پہلا فرض یہ ہے کہ جب مرید دنیا سے جا رہا ہو تو پیر آئے، کلمہ پڑھائے. بھائی حج کرتا ہے نا بندہ، تو حدیث میں یہ بات لکھی ہے اور یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، اور ایسے پاک ہوئے ہیں جسے ابھی ماں نے جنا. یہ یقین رکھنا ضروری ہے حج کے بعد. یاد رکھیے گا، حج کے بعد یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ میں گناہوں سے ایسا پاک ہو جاؤں کہ جسے ابھی میری ماں نے مجھے پیدا کیا. لیکن کیا اس میں کوئی گارنٹی ہے کہ آگے گناہ نہیں کرے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ آگے گناہ ہونے کی گارنٹی تو نہیں نا. حج کر لیا، بڑی اچھی بات ہے، کرنے چاہیے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ بار بار کریں گے انشاءاللہ. وہ حج ہے، یہ بھی حج ہے. کیا بات ہے. میں نے کہا نا، عارفوں کی باتیں ہر ایک کی سمجھ میں آتی نہیں. یہ انہی کی سمجھ میں آتی ہے جن کے قلوب ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. دیکھیے، حج کر لیا پھر گارنٹی نہیں ہے گناہ نہیں ہوں گے. لیکن امام شعرانی کہتے ہیں کہ مرشد کے 3 فرضوں میں پہلا فرض یہ ہے کہ مرید جب دنیا سے جائے تو آ کر کلمہ پڑھائے، اور پھر جب مرید قبر میں پہنچے، لوگ دفنا کے چلے جائیں اور پھر منکر نکیر آئیں اور سوالات کریں تو مرشد آئے اور جوابات سکھائے. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ قیامت کے دن پیر اپنے مرید کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دلوائے، اور جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا بڑا خطرناک ملے گا. بائیں ہاتھ کو پیٹ سے نکال کر، پیچھے سے نکال کر گناہ گاروں کو اس طرح عمل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے. تو یہ مرشد کے 3 فرض ہیں. یہ سلطان باہو نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ مرشد دا دیدار باہو میں نے لکھ کروڑ حجاں. آگے کہتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی نشانی اتے اچھیاں لمیاں چیراں تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزی دیاں لیراں انہاں لیراں دی گل کپنی پا کے تیرل ساں سنگ فقیراں شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں باہو کرساں میرا 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 سن فریاد پیراں دیا پیراں
میری عرض سنی کن تر کے بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے جتے مچھلی نہ بندے ڈر کے کیوں سلطان باہو کو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے کیا ان کے جہاز چلتے تھے کہ سامان یہاں سے لیا پھر یہاں سے دریا میں گئے پھر وہاں ڈلیور کیا پھر وہاں سے اٹھایا کوئی کام تھا ان کا نہیں یہ کون سا بیڑا ہے جی وچ کھپراں دے بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتے مچھلی نہ بندے ڈر کے ہو یہ راہ سلوک میں منازلیں ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی اٹک جاتا ہے نا کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا نا تو پھر پکارتا بڑے کو وہ بڑا پھر دیکھتا ہے تو نکالتا ہے وہ سکھاتا ہے ایسے نہیں ایسے یہ راہ ایسی ہے اور ہمارے غوث پاک ولیوں کے شہنشاہ ولیوں کے شہنشاہ بڑے بڑوں نے پکارا غوث پاک کو سلطان باہو بھی کہہ رہے ہیں سن فریاد پیروں دے یا پیراں میری عرض سنی کن تر کے بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے جتے مچھلی نہ بندے ڈر کے شاہ جیلانی غوث سمدانی میری خبر لے او جھٹ کر کے تے پیر جناں دا میراں باہو پیر جناں دا میراں باہو پیر جناں دا میراں باہو اوہی کندی لگندے تر کے تسبیح پھری دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو پاویں لال ہون کڑ کڑ کے پاویں لال ہون کڑ کڑ کے یوں بچا بچا کے نہ رکھ اسے یوں بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ وہ شکستہ تر تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو پاوے لال ہون کڑ کڑ کے اللہ ٹلیاں میری ڈاچی دگر وچ ٹلیاں میں تے پیر بنا بڑ چلیاں میں تے پیر بنا بڑ چلیاں شان والے پیرا پیرا
पिया गौसे पिया 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 गौसे पिया 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 गौसे पिया मेरे हथ विच कटोरा खंड दा मेरे हथ विच कटोरा खंड दा मेरा पीर मुरादा वंड दा मेरा पीर मुरादा वंड दा शाना वाले पीरा मेरे हथ विच कटोरा दूध दा मेरे हथ विच कटोरा दूध दा मेरा पीर दिना दिया बुझदा मेरा पीर दिना दिया बुझदा शाना वाले पीरा मेरे हथ विच गिरी दिया ठूठियां मेरे हथ विच गिरी दिया ठूठियां मेरा पीर सच्चा प्रेम झूठियां मेरा पीर सच्चा प्रेम झूठियां शाना वाले पीरा 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 हो पीरा 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 पिया से पिया 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 से पिया पिया से पिया 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 से पिया पिया पिया